السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے گروپ کے تمام احباب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ سبق نمبر 3، پڑھی حرکات کی تختی۔ کل ہم نے یہ تختی آدھی پڑھ لی تھی، بقیہ آدھی تختی آج پڑھیں گے۔ بچوں سے سبق سننے کا طریقہ کار یہ ہے، ہم جو بہتر سمجھ رہے ہیں کہ بچوں سے پڑھی حرکات کے بارے میں سوال کیے جائیں، کیونکہ خلاصہ ان کو بتا دیا گیا تھا، تو ان سے سوال یہ ہو کہ زبر زیر پیش کی چونکہ پہچان کروا دی گئی ہے اور ہم نے ضروری ہدایات میں لکھ بھی دیا ہے، تو زبر کے بارے میں پوچھا جائے کہ زبر کسے کہتے ہیں، تو وہ بتا سکیں کہ حرف کے اوپر بنی ایک چھوٹی سی ترچھی سی لکیر کو زبر۔ زیر کے بارے میں سوال ہو، زیر کسے کہتے ہیں وہ بتا سکیں، اور اسی طرح پیش کے بارے میں سوال ہو تو بتا سکیں کہ حرف کے اوپر مڑی ہوئی چھوٹی سی ترچھی سی لکیر کو پیش کہتے ہیں۔ پھر ان سے سوال کیا جائے کہ زبر زیر پیش کو کیا کہتے ہیں، وہ جواب دیں گے کہ پڑھی حرکات۔ پھر یہی بات دوبارہ ان سے پوچھی جائے کہ پڑھی حرکات کسے کہتے ہیں، تو جواب میں وہ زبر زیر پیش کا نام لیں۔ اس کے بعد یہ سوال ہو کہ کس حرف پر زبر زیر یا پیش میں سے کوئی حرکت آ جائے تو اسے کیا کہتے ہیں۔ ان کو یہ بات جب بتا دی گئی ہو ایک دن قبل، 2 دن قبل، کہ زبر زیر پیش والے حرف کو متحرک کہتے ہیں، تو اس کا جواب بھی وہ دے پائیں گے کہ زبر زیر پیش والے حرف کو متحرک حرف کہتے ہیں، متحرک حرف زبر زیر پیش والے حرف کو کہتے ہیں۔ یعنی کہ وہی بات جو ہے نا وہ سوال کے انداز میں پہلے سمجھائی جائے اور وہی بات سوال کے انداز میں کر دی جائے۔ اور الف کے بارے میں پوچھ لیا جائے کہ جس الف پر زبر زیر یا پیش ہو، تو جس الف کے اوپر زبر زیر یا پیش ہو سے کیا پڑھیں گے، تو جواب دیں کہ اس کو حمزہ پڑھیں گے۔ اور اسی طرح پڑھی حرکات کو پڑھتے وقت جو 3 باتیں ضروری ہیں ان کے بارے میں پوچھا جائے تو وہ جواب دے سکیں کہ پڑھی حرکات کو لمبا کر کے نہیں پڑھتے ہیں، یعنی کھینچ کر نہیں پڑھیں گے، اور جھٹکا دے کر نہیں پڑھیں گے، اور مجہول یعنی کہ جو ہے وہ بڑی یہ کی آواز پیدا نہیں کریں گے۔ اور اسی طرح را کے بارے میں سوال ہو، آج کا سبق را سے شروع ہوگا، اور یہ بات دوسرے دن ان کو تیسرے دن، یعنی کہ یہ سبق جو ہے وہ 4 حصوں میں تو ہم نے تقسیم کر ہی دیا ہے۔ مزید اساتذہ اکرام اس کو 2 حرف کر کے بھی پڑھا سکتے ہیں، اور 3 حرف کر کے پڑھا سکتے ہیں، 3 لائنیں کر کے بھی پڑھا سکتے ہیں۔ ہم نے اس میں یہ کام کیا ہے کہ اس تختی کو، پڑھی حرکات کی تختی کو ایک صفحے پر لے آئے ہیں، اور حضرت قاری فتح محمد صاحب والا جو کام ہے وہ دیکھنے کا جب اتفاق ہوا تو اور دلی مسرت ہوئی کہ حضرت قاری فتح محمد صاحب رحمہ اللہ نے بھی ایک لائن میں 7 حروف لائے ہیں، اور حضرت قاری فتح محمد صاحب کا جو کام ہے اس میں بھی یہ غاد، یعنی کہ پہلی جو سبق ہمارا گزشتہ روز ہو چکا ہے لام نون تک، تو یہ نون تک جو قاری صاحب کا سبق ہے اور ہمارا لکھا ہوا بالکل سیم ایک ہی چیز ہے۔ اس کے بعد تھوڑا بہت تبدیل ہو جاتا ہے، حضرت قاری صاحب رحمہ اللہ نے طا کو پہلے لایا ہے، پھر دال کو اور پھر تا کو، تو ہم نے ترتیب یہ رکھی ہے کہ پہلے ہلکا حرف تا پہلے لایا ہے، اس کے بعد دال، اس کے بعد طا۔ اسی طرح تا دال طا کے بعد ثا دال غا ہے، تو حضرت قاری نور محمد صاحب رحمہ اللہ اور قاری فتح محمد صاحب والا جو کام ہے ان میں ذا سین صاد پہلے ہیں اور ثا دال غا بعد ہیں۔ ہم نے ثا دال غا کو پہلے لایا ہے، اور جو ہم نے زیادہ بہتر ترتیب بچوں کے لیے آسان سمجھی ہے کہ آسان حرف ہے ثا، اس کے بعد تھوڑا سا دال، تھوڑا چونکہ مشکل حرف ہو جائے گا کہ اس کے اوپر مد بھی ہے، اس کا لمبا بھی کرنا ہے، اور غا تھوڑا اور مستقل بھی ہو جاتا ہے چونکہ یہ حرف موٹا بھی ہے، اور اس کی ادائیگی ثا اور دال کے مقابلے میں تھوڑی سی مشکل ہے۔ تو یہ جو ہے وہ پہلے ہم لے کے آئے ہیں ثا، پھر دال اور پھر غا، تو اس کے بعد ذا سین اور صاد، چونکہ سیٹی والے اور زبان کی نوک والے آخری 3 حروف یہی ہیں، تو یہ تینوں آخر میں لے کے آئے ہیں۔ بہرحال ہم نے جیسے مفردات کی تختی لکھی ہے بالکل اسی جو ہے وہ چیز کو سامنے رکھ کر پڑھی حرکات کی تختی، اور وہی تختی ہم نے کھڑی جو ہے وہ تنوین کی بھی لکھی ہے۔ آگے چل کر انشاءاللہ بعد آپ حضرات کے سامنے مزید کھول کر ہم سامنے رکھ دیں گے۔ آج کا سبق بچوں کو جوڑ کے ساتھ
استاد پڑھا دے۔ را زبر را، را زیر ری، را پیش رو، را ری رو، تینوں حروف ایک سانس میں، را ری رو، ری آواز باریک بھی ہو اور نیچے کی طرف بھی جائے، اور بچوں کو یہ بات سمجھا دی گئی ہو کہ را پر زبر اور پیش ہو تو موٹا یعنی کہ پر پڑا جاتا ہے، اور زیر ہو تو آواز باریک ہوتی ہے۔ اس کے بعد زبان کی نوک اوپر کے 2 دانتوں کی جڑ میں، تا، تا زبر تا، تا زیر تی، تا پیش تو، تا تی تو، تا تی تو۔ اس کے بعد دال زبر دا، دال زیر دی، دال پیش دو، دا دی دو، دا دی دو۔ طا زبر طا، طا زیر طی، طا پیش تو، طا طی تو، طا طی تو۔ اس کے بعد ثا، ثا زبر ثا، ثا زیر سی، ثا پیش سو، ثا سی سو۔ چونکہ زبان کی نوک اوپر کے دانتوں کے کناروں کے ساتھ لگتی ہے، نرمی سے یہ حرف ادا ہوتے ہیں، اس لیے ان کو نرم حرف کہا جاتا ہے۔ اور ان تینوں پر بعض حضرات زبان بالکل دونوں دانتوں کے درمیان میں لے آتے ہیں، اور جو ہے وہ تھوڑی سی آواز اور طرح سے پیدا ہو جاتی ہے۔ تو یہ یہاں عرض کرنا چاہوں گا کہ اکابر نے یہاں جو ثا زال وا کا مخرج ہے، حکیم الامت حضرت تھانوی رحمہ اللہ نے بھی زبان کی نوک اوپر کے دانتوں کے اندرونی کنارے لکھے ہیں کہ زبان کی جڑ سے تا دال طا اور تھوڑا سا اوپر کناروں سے ثا زال وا نرمی سے۔ اس کے بعد رال، را، رال زبر را، رال زیر ری، رال پیش رو، را ری رو، را ری رو۔ وا زبر وا، وا زیر ری، وا پیش رو، وا ری رو، وا ری رو۔ یہ 9 لائنیں ہو گئی ہیں۔ آخری 3 لائنیں زبان کی نوک نیچے کے دانتوں کے پیچھے سیٹی والے حروف، زا زبر زا، زا زیر زی، زا پیش زو، زا زی زو، زا زی زو۔ سین زبر سا، کم از کم 3 الف کی مقدار لمبا کیا جائے، سین زیر سی، سین پیش سو، سا سی سو، سا سی سو۔ صاد زبر صا، صاد زیر سی، صاد پیش سو، صا سی سو، صا سی سو۔ فا زبر فا، فا زیر فی، فا پیش فو، فا فی فو، فا فی فو۔ با زبر با، با زیر بی، با پیش بو، با بی بو، با بی بو۔ میم زبر ما، میم زیر می، میم پیش مو، ما می مو، ما می مو۔ آخری حرف واو، دونوں اونٹ گول آخر میں اونٹ گول ہی رہیں، واو زبر وا، واو زیر وی، واو پیش وو، وا وی وو، وا وی وو۔ آخری 4 حروف اونٹوں سے ادا ہوتے ہیں، فا فی فو، اوپر کے اونٹ نیچے کے دانتوں کے ساتھ، اوپر کے دانت نیچے کے ہونٹوں کے ساتھ، فا فی فو، فا فی فو۔ با اور میم پر دونوں ہونٹ مل جاتے ہیں، با، صرف فرق یہ ہے کہ اندرونی تری با بی بو، اور ہلکی سی بیرونی تری ما می مو، ما می مو۔ آخری حرف دونوں ہونٹ گول، وا وی وو، وا وی وو۔ استاد نے بچے کو جوڑ رواں کے ساتھ پڑھا دیا ہے، بچے سے یہ مکمل تختی 3 لائنیں کر کے 6 لائنیں کر کے، اور جو ہے وہ مکمل تختی بھی سیدھی سنی جائے جوڑ کے ساتھ، پھر سیدھی رواں سنی جائے جوڑ کے بغیر، بچہ فوراً سناتا جائے، آ ای او، آ ای او، ہا ہی ہو، ہا ہی ہو، آ عی عو، آ عی عو، ہا ہی ہو، ہا ہی ہو، غا غی غو، غا غی غو، خا خی خو، خا خی خو، قا قی قو، قا قی قو۔ 3 لائنیں ہم نے پڑھ دی ہیں، مکمل تختی اسی طرح جو رواں سنی جائے، اور جب بچہ رواں سیدھی سنا چکا ہو تو پھر آخر سے شروع کی طرف رواں، وو وی وا مو می ما بو بی با فو فی فا۔ آخری 4 اونٹوں والے حروف پڑھ دیے ہیں، اس طرح مکمل تختی بچے سے سنی جائے۔ جب یہ دونوں 3 طریقے ہو گئے ہیں تو ان تینوں طریقوں کے ساتھ جب بچہ تختی سنا چکا ہو تو پھر ہر لائن اوپر سے نیچے یا نیچے سے اوپر، یعنی کہ آ
عی غو، پہلی لائن اوپر سے نیچے کی طرف، کا شی غو، را دی سو زا صی بو، تینوں حروف بغیر سوچے وہ جلدی سے پڑھتا جائے۔ تو یہ ساتھ ساتھ جو ہے وہ 12 لائنیں ہیں، ہر لائن میں 7 حروف ہیں۔ اس طرح اگر بچوں سے یہ پڑھی حرکات کی تختی سنی جائے تو بچوں کو بہت فائدہ ہو سکتا ہے۔ اور اصل مقصود بھی حضرت قاری فتح محمد صاحب، حضرت قاری نور محمد صاحب رحمہ اللہ نورانی قاعدے کے جو مؤلف ہیں، تو وہ بھی بالکل یہی چیز تحریر فرما رہے ہیں اپنے طریقہ تعلیم کے اندر بھی۔ فرماتے ہیں کہ جب ہجوں سے بچوں کو یاد ہو جائے تو رواں پڑھائیں، رواں کی خوب مشق کروائیں، اوپر سے نیچے، نیچے سے اوپر، بائیں سے دائیں کو پڑھائیں، دائیں سے بائیں، یعنی اور بیچ بیچ میں سے بھی سنا جائے، اور علیحدہ علیحدہ 2 حروف جو ہے وہ 3 حروف ایک سانس میں رواں سنا جائے۔ تو یہ رواں بچے کو، اصل مقصود رواں ہے، تو رواں کے اندر بچوں کو جو ہے وہ خوب جو ہے نا وہ مہارت ہو جانی چاہیے، خوب روانگی ہو جانی چاہیے، بغیر سوچے جو بھی حرف ان سے پوچھا جائے تو وہ حرف بتا سکیں۔ پڑھی حرکات کی تختی بنیادی تختی ہے، اور یہی قرآن پاک یہیں سے شروع ہو جاتا ہے، اور پڑھی حرکات کی تختی ہی آگے چلتی ہے۔ پڑھی حرکات کی تختی اور جزم کی تختی یہ قرآن پاک میں بہت زیادہ استعمال ہوئی ہیں۔ تو بہرحال عرض کرنے کا مقصد یہ کہ پڑھی حرکات کی تختی میں ہر طرح سے بچے کو گزارا جائے، اور اس تختی میں اگر بچوں کا ہفتہ 10 دن لگ بھی جائیں تو اساتذہ اکرام اس پہ پریشان نہ ہوں، اور یہ خیال بالکل ذہن میں نہ لیں کہ بچے کا وقت ضائع ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات سے امید ہے کہ بچے کا وقت یقیناً قیمتی ہو رہا ہے، لیکن اس میں بچے کو اچھی طرح سے پڑھی حرکات کی تختی سے گزار لیا جائے تو آگے چل کر استاد کے لیے اور اس بچے کے لیے بھی آسانی رہے گی۔ اور پڑھی حرکات کی تختی میں خدا نخواستہ اگر کوئی کمزوری رہ جاتی ہے اور بچے کو روانگی نہیں ہوتی ہے تو آگے چل کر استاد اور بچہ دونوں ہی پریشان ہوں گے۔ تو اس ممکنہ پریشانی سے جو ہے وہ جو پریشانی کا اندیشہ ہے، اس سے بچنے کے لیے اساتذہ اکرام سے دستبستہ درخواست ہے، اور ہم نے عاجزانہ مشورے کے تحت یہ بات بھی لکھ دی ہے کہ بچوں کو اچھی طرح جو ہے وہ جوڑ کے ساتھ رواں، شروع سے آخر تک، آخر سے شروع تک، ہر سطر اوپر سے نیچے یا نیچے سے اوپر، 3 حروف کو ایک سانس میں رواں سنا جائے۔ تو اس طرح سے اگر بچوں کو گزارا جائے تو انشاءاللہ العزیز بچوں کا وقت قیمتی ہو جائے گا، اور آگے چل کر ان کے لیے بہت آسانی رہے گی۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اپنی لائق کتاب کی خدمت کے لیے زندگی کے آخری لمحات تک کے لیے قبول فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔